السلام علیکم۔ فاطمہ ڈیلی قرآن میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیث اور ان کے سائنسی فوائد کے بارے میں۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو کم سے کم 2 منٹ دیکھ لیا کریں، اس کے بعد کمنٹ کیا کریں۔ ویڈیو اوپن کرتے ہی کمنٹ کرنے سے آپ کے کمنٹ اور ویوز سپیم ہو جاتے ہیں، اور جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنے صحابہ کو بہت سی اصولوں کی ٹریننگ دی تھی۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہترین زندگی کے ان اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ یہ وہ چند احادیث ہیں جن کو آج سائنس بھی مان رہی ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمت پوشیدہ ہے۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ زمین پر فجر اور اشراق کے درمیان آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جائیں گے، اور یوں ہماری طبیعت بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے دوران زمین و آسمان پر آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ اور گندی جگہوں پر نہ بیٹھا کریں۔ یہ حکم بھی ہے اور حکمت سے بھرپور ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی سے بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان میں نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے پہلے ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے، اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ چنانچہ نیند سے پہلے ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سبحان اللہ۔ سائنس کا کہنا ہے، ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جلد جوڑوں کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھوٹے سانپ اور بھرنڈے ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ جوتوں میں کیل یا پھر اور بلیڈ پھینک دیتے ہیں چھوٹے بچے، اور جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا کیڑے مکوڑے، بچھو وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں جوتے جھاڑ کر پہننے چاہیے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا وہاں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں ٹوائلٹ اور واش روم میں تھوکتے بولنے، گانا گانے اور موبائل فون استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف مت کرو۔ سبحان اللہ، ہم سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں، اسی سے ہمارے دانت وقتی طور پر تو چمک جاتے ہیں، لیکن بعد میں ہمارے مسوڑے بھی زخمی کر دیتے ہیں اور دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتے ہیں، اور یہ منہ میں تو وہ بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چند احادیث پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔